الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. نماز کے ذریعے سبق نمبر 10A میں آپ کو خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم دعائیں اور ثنا جو نماز کے شروع میں پڑھی جاتی ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اور گرامر میں فعل ماضی نصر، حلق، ذکر، ابدا اس طرح ہم پڑھیں گے. 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 900 سے زیادہ بار آئے ہیں. الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک آپ ٹوٹل 116 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں آلموسٹ 29,000 بار آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. ربنا یہ ہم جانتے ہیں کہ اٹیچڈ ضمائر کے جو لگانے کا طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے یہ نا جو ہے یہ اپنی طرف ادھر 4 انگلیاں اشارہ کر رہی ہے. رب رب ہے تو ربنا اے ہمارے رب، آتی نا سپلٹ کریں گے تو آتی نا، آتی دے یعنی کیا ہے، یہ ریکویسٹ ہے، فعل امر ہے، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں. آتی جیسے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آقیم الصلاۃ، بلکہ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ آقیم الصلاۃ کہ نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو. تو آتینا یہ ہماری ریکویسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی دنیا، فی آپ جانتے ہیں دنیا دنیا ہے، فی کا مطلب میں ہے. تو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ دیکھ لیجئے کہ جیسے اکبر ہوتا ہے بڑا، تو اس کا جو مؤنث ہوگا وہ کبرا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں صغرا یہ بھی نام ہوتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ادنا سے آیا ہے. ادنا سے دنیا بنتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ادنا ویسے ہی ادنا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہیں سے دنیا بنا ہوا ہے، اور یہ مؤنث میں آتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسن، جانتے ہیں حسن سے حسنہ ہے کیونکہ یہ بھی مؤنث بنا ہوا ہے. تو حسنہ، حسنہ کی جمع حسنات ہے کیونکہ مؤنث کی جو جمع ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ الف لگا کر اور گول تا کو کھول دیتے ہیں تو حسنات بن جاتا ہے. سبق کیا ملتا ہے؟ یہ اکثر دعائیں آپ دیکھیں گے جو قرآن میں آتی ہیں وہ ربنا سے سٹارٹ ہوتی ہیں. رب کی تشریح جانتے ہیں کہ ہر ضرورت کو پوری کرنے والا جو ہے وہ رب ہے، ابتدا سے انتہا تک. تو دنیا کی جو حسنات ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ضروریاتی زندگی ہیں، صحت ہے، خاندان کی فلاح ہے، عزت و وقار ہے، مال دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے وغیرہ، یہ سب جو ہے یہ دنیا کی حسنات ہیں. اور چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، فائدہ مند، علم ہے جی، صحت، عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت، امن و سکون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مرنے کے بعد بھی کوئی چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز جو صدقہ جاریہ اس نے زندگی میں کیا اور وہ اس کو لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اس کو
فائدہ ملتا رہے گا، اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نمبر 2، ایسا نفع مند علم جو اس نے لوگوں تک پہنچایا، شیئر کیا اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہے، تو اس کا بھی علم اس کو ملے گا، اجر ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز اولاد ہے جی، اگر اچھی تربیت کریں گے اولاد کے، اور اولاد ایسی ہوگی جو مرنے کے بعد یاد کرے گی اپنے والدین کو، ان کے حق میں دعا کرے گی، تو یہ اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے اپنی تربیت اپنی اولاد کی بہت اچھی تو یہ آپ دیکھ لیں کہ حسنہ کی کیٹیگری میں صرف وہی چیزیں آئیں گی جس میں آخرت کم از کم برباد نہ ہو، آخرت بلکہ بہتر ہو، وہی حسنہ ہے۔ اپنا احتساب کیجئے کہ دنیا میں میری دوڑ کدھر ہے، میں کن چیزوں کے پیچھے ہوں، کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، کیا میں مطمئن ہوں اپنی کارکردگی سے۔ خود ہی اپنا احتساب کیجئے اور پلان بنائیے، روزانہ کا، ہفتے کا، مہینے کا، سالانہ، ہر کام دنیا آخرت کی مناسبت سے کیجیے۔ اگر انسان دنیا کے کام بھی آخرت کو ذہن میں رکھ کے کرے تو بہت بھلائی ہوگی اس کے لیے۔ علم، سکھائیے دوسروں کو جو آپ نے سیکھا اس دعا کے بارے میں۔ وفی الآخرات حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، یعنی دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔ وفی آپ جانتے ہیں، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں، حسنہ بھلائی، تو آخر ہوتا ہے، آخر سے مطلب آخری، اور آخرہ کا مطلب آخرت ہوتا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ حسن، حسنہ یہ ہم پہلے پڑھ چکے۔ اس میں سے یہ یاد رکھیے کہ آخرت کے حسنات اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کا موقع، اس کی رضا۔ جو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں سے کہ کیا کوئی اب خوش ہو اپنی کارکردگی پہ، تو کہیں گے کچھ اور تمہیں دیا جائے، کوئی اور خواہش ہے، وہ کہیں گے یا اللہ اب تو اس سے زیادہ کیا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے۔ تو وہ گویا اس جنت میں جانے کے بعد بھی اس سے بڑی نعمت کیا ہے، اللہ کا دیدار کا موقع وہاں پر۔ علم، سکھائیے لوگوں کو ضرور، وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ وقنا، کی کا مطلب ہوتا ہے جی بچانا یا بچنا، وقنا اور بچا ہمیں، کی نہ بچا ہمیں، عذاب النار عذاب سے آگ کے۔ عذاب اردو میں بھی عذاب استعمال ہوتا ہے، نار بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، آگ۔ تو یہ دیکھیں النار لکھا ہوا ہے، فوراً ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ اسم ہے، کیونکہ الف نون آیا ہوا اس سے پہلے، النار، الف لام آیا ہوا، ال لگا ہوا۔ وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ وارننگ ہے یہاں پہ کہ گناہ گار مسلمان صفائی کے بعد جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، کلمہ گو جنت میں جائے گا، لیکن صفائی ہونے کے بعد جائے گا۔ اور صفائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس دنیا میں استغفار کیجئے، ڈیلی استغفار۔ دنیا کی مشکلات آتی ہیں، وہ بھی انسان کی صفائی کرتی ہے۔ موت کی مشقت، وہ بھی ایک پارٹ ہوگا، ہر انسان پہ آنا ہے۔ قبر اور حشر کے جو معاملات ہیں وہ، تو اپنا تیاری جو ہے وہ ایسی کر کے جانی چاہیے قبر میں کہ انسان جو ہے پہلے ہی صاف ستھرا ہو۔ باقی جو تھوڑے بہت معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بخش دے گا اللہ، لیکن اگر لاپرواہی برتی اور اپنی تیاری ہی نہیں کی، اپنی صفائی ہی نہیں کرتے رہے ساتھ ساتھ، کیونکہ دیکھیں جیسے ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، ایک ہفتہ صفائی نہ کریں تو فرنیچر گندا، برتن گندے، سب پہ مٹی پڑ جاتی ہے۔ گاڑی ہے آپ کی، اگر آپ نہ صفائی کریں اس کی، اس پہ مٹی پڑ جائے گی۔
کپڑے آپ کی اسی طرح دھوئے جاتے ہیں ویکلی ڈیلی بیسس پہ، تو کیوں نہیں اپنی روح جو ہے وہ بھی ہم ایسے ہی چھوڑ دیں اور اس کی صفائی نہ کریں، تو اس پر بھی مٹی پڑ جائے گی نا. تو اس لیے گناہوں کی مٹی یہ ڈیلی بیسس پہ اس کی صفائی کرنا ضروری ہے. مزید گناہوں پر آگ میں ڈالا جائے گا. اگر یہ معاملات جو ہیں یہ صفائی کرنے کے باوجود بھی کچھ گناہ باقی رہ گئے تو پھر دوزخ میں جائے گا اور وہاں پہ ٹائم گزارے گا، اور پھر وہاں سے جو بھی اللہ چاہیں گے جتنا عرصہ، اس کے بعد اس کو نکالا جائے گا اور پھر جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بھی نشان لگے چہرے کے ساتھ. یہ پہچانا جائے گا کہ یہ دوزخ کا چکر لگا گیا ہوا. یہ دیکھ لیں اس دنیا میں بھی ایک آدمی، ایک شریف معاشرے میں ایک شریف گھرانے کا آدمی، کبھی خدا نہ خواستہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے تو اس کے لیے وہی کتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ میری زندگی میں ایک یہ پارٹ بھی آ گیا تھا. تو وہ بھی یعنی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہو کہ یعنی جنت میں جانے سے پہلے اتنا کچھ بھگتنا پڑے انسان کو، تو کیوں نہیں اپنی تیاری دنیا میں ہی بہتر کر کے جائے. استغفار کیجئے، صفائی کا آسان ترین طریقہ ہے جی. ڈیلی بیسس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنبی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جو اس طرح کے مسنون اذکار ہیں وہ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار ڈیلی کیا کرتے تھے، تو ہماری روٹین بھی کم از کم یہ ہو. اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت سے. دعا کیا ہے جی؟ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے آگ کے عذاب سے بچا، وقنا عذاب النار. تو مسنون دعاؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں، انہیں یاد کریں، انہیں اپنی پریکٹس میں لائیں، بہت ضروری ہے. علم، دوسروں کو سکھائیں کہ وقنا عذاب النار کیا مطلب ہے. نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا. تو جب آپ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے. اس میں کوئی کسی کی دو رائے نہیں ہے. دو رائے یا اختلاف صرف اس بات پہ ہوتا ہے کہ مسجد میں فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے روٹین کے بیسس پہ، وہ مسنون طریقہ نہیں ہے. انڈیویجولی آپ مانگے دعا. تو دعا کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. دیکھیے کیسی دعا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے. یہ وہ سبقت لے جانے والے کام ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات جو ہے کہ سبقت لے جاؤ فوراً. جب اچھی بات پتہ چلے تو پھر فوراً اس دعا کو اس رمضان میں یاد کیجیے. اگر یاد نہیں ہے، یاد ہے تو اس کو اپنی روٹین میں رکھیے. روٹین میں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے میں یا تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. یہ دعا ہمیں چاہیے کیونکہ ہم نہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ذکر کر سکتے ہیں اس کا، نہ اس کا شکر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کی اچھی عبادت کر سکتے ہیں. اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. اچھا، اللہم آپ دیکھ رہے ہیں اس دعا میں تو جتنی مسنون دعائیں ہیں ان میں سے زیادہ تر آپ کو اللہم سے شروع ہوتی ہوئی ملیں گی، کیونکہ یہ مشہور ایک طریقہ کار تھا رب کو پکارنے کا عرب میں. اور جو قرآنی دعائیں ہیں وہ آپ کو ربنا سے زیادہ تر ملیں گی. تو اللہم اعنی، اعن مدد کر، نی میری، اعنی مدد فرما میری، اللہ ذکری کا، اللہ پر ذکر ہے، اور کا یہ والا کا ہے یہاں پہ کہ تیرے ذکر کرنے میں، تیری یاد دہانی کرنے میں، تجھے یاد کرنے میں. تو اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا، اور شکر کس کا؟ اور شکر کرنے پر تیرا. کا یہ والا ہے.
व हुस्न इबादतिक, हुस्न यानी अच्छा, अच्छी इबादतिक, तेरी इबादत, कि बेहतरीन इबादत करूं मैं तेरी। तो ए अल्लाह मदद फरमा मेरी तेरी याद करने में, तेरा शुक्र करने में और तेरी अच्छी इबादत करने में। इससे हमें लर्निंग पॉइंट्स क्या मिलते हैं जी, कि मेरी अगली नमाज इस नमाज से बेहतर हो, ये दुआ करें और फिर ये ईमान रखें कि मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी है, तो मेरी जो अगली आने वाली नमाज है मेरी पिछली नमाज से बेहतर होगी। तो जाहिर सी बात है फिर हम कोशिश भी करेंगे, अल्लाह की बरकतें भी आएंगी। नमाज के बाद ए अल्लाह मैं तुझे भूल ना जाऊं। बस नमाज पढ़ी, फिर मामला दुनिया के शुरू हो गए, फिर नहीं पता कि दीन क्या कहता है, रब कौन है और नबी कौन है और शरीयत क्या है। तो फिर जो बस आया वो कर दिया। जिक्र, शुक्र, इबादत तो बहुत पावरफुल दुआ है। ए अल्लाह मैं सारी जिंदगी तुझे याद करते हुए शुक्र गुजारी के साथ तेरी बेहतरीन इबादत करता रहूं। तो एक यानी ये बेसिकली इस दुआ में से ये भी एक कॉन्टेक्स्ट निकलता है। अल्लिम, सिखाइए लोगों को, इस दुआ के बारे में बताइए। ये मसनून दुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी को सिखाई और हुक्म दिया कि जिंदगी भर नहीं छोड़ना इसको। सना, सना है जी, ये सना जो नमाज शुरू करते हुए सूरतुल फातिहा से पहले पढ़ी जाती है, ये भी है। इसके अलावा और भी है, ये सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वाली है। इसके अलावा और भी दुआएं हैं जो मसनून हैं, तो वो अगर कोई लोग वो पढ़ते हैं या ये पढ़ते हैं तो ठीक है। हमारे यहाँ ज्यादातर जो हमारे इंडो पाक में वो यही दुआ पढ़ी जाती है। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके अलावा वो अल्लाहुम्मा बईद बैनी व बैन खताया, या वो वाली दुआ भी है। अगर दोनों आप याद कर लें तो बहुत बेहतर है। तो पाक है तू ए अल्लाह, और तारीफ है तेरे लिए, और बरकत वाला है तेरा नाम, और बुलंदो बाला है तेरी बुजुर्गी, और नहीं कोई माबूद सवाए तेरे। ये जी इस दुआ के अंदर हम अर्ज करते हैं अल्लाह के हुजूर। तो सना क्या होती है जी? हम्द और तस्बीह का मजमुआ जो है ये सना होती है। तो यहाँ पे आप देख लें कि हम्द क्या होती है, कि अल्लाह की खूबियों का बयान करना, जो कि हम हम्द करते हैं। ये जैसे इस जो दुआ के बिल्कुल शुरू में आ रहा है कि सुबहान, हम उसकी पाकी बयान कर रहे हैं और हम्द उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं, उसकी खूबी बयान। तस्बीह बेसिकली नकाइस की नफी है जो कि सुबहाना से आती है, और हम्द जो है ये अल्लाह की खूबी बयान करना है। तो इसकी जो दोनों की जो मजमूआ है वो सना होती है। पाक है तू अल्लाह और तारीफ है तेरे लिए। सुबहान अल्लाह से याद रखे इसको, सुबहान का, ये हम अल्लाह ताला से अर्ज कर रहे हैं, पाक है तू या अल्लाह, सुबहान का। सुबहान पाक है, का ये वाला के या अल्लाह तू पाक है। सुबहाना अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, और साथ तारीफ तेरे। पाक है तू ए अल्लाह और तारीफ है तेरे लिए, यानी तू अपनी तारीफ के साथ पाकी रखने वाला है। तमाम तारीफें, तमाम शुक्र हम पढ़ चुके कि हम्द में शुक्र का एलिमेंट भी दाखिल है और तारीफ का एलिमेंट भी दाखिल है। और तमाम तारीफें रब के लिए हैं, तमाम शुक्र रब के लिए हैं। इसको हमेशा एहसास और तसव्वुर के साथ पढ़िए नमाज के शुरू में, तो आपकी नमाज के अंदर जो खुशू है वो आ जाएगा। व तबारका, और बरकत वाला, जैसे मुबारक, बरकत, तबर्रुक, तबारका में मौजूद का जो है ये याद रखिएगा। ये इसमें ज़मीर नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये फेल का ही हिस्सा है।
जैसे हम कहते हैं ना बारिक की हमने बात की, इसी तरह तबारक बरकत वाला, बरकत वाला। वह तबारक, अब आगे क्योंकि मिला के पढ़ेंगे तो वह तबारक स्मू का, तेरा नाम। वह तबारक ये बेसिकली इस्मू का है ना, इस्मू का, तो वह तबारक स्मू का, और बरकत वाला है तेरा नाम। वह तआला जद्दू का, और बुलंदो बाला है तेरी बुजुर्गी। वह तआला, ये हम कहते हैं ना अल्लाह ताला, अल्लाह ताला बहुत बुलंद है, बहुत आलीशान वाला है। वह ताला, और बुलंदो वाला है जद्दू का, बुजुर्गी तेरी, जद्दू बुजुर्गी। तो ये हम कहते हैं ना जद्द अमजद, तो इसी तरह जद्दू अल्लाह ताला का तो वो वाला सिलसिला नहीं है जो हमारा है, लेकिन अल्लाह ताला खुद ही बुजुर्गी वाला है, वो खुद ही आलीशान और बुजुर्गी वाला है, द अल्टीमेट जो बुजुर्गी वाला है। वला इलाहा गैरुक, और नहीं कोई माबूद सवाए तेरे। वा ला इलाह, सारे आपको पता है, वा का मतलब और, नहीं कोई माबूद। गैरुक, गैरुक, गैरुक का मतलब सवाए, और का मतलब तेरे, तो ये भी आप जानते हैं। बस स्लाइड चेंज करूंगा इंशाल्लाह, और हम ग्रामर पार्ट पे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से नमाज के जरिए, सबक नंबर 10B में आपको खुशामदीद। फेल माजी का मुताला करेंगे जी, और टीपीआई के जरिए सुनते, देखते, सोचते, बोलते, बताते, दिल से करते और मिल के करते हुए इंशाल्लाह सीखेंगे इशारों की मदद से। प्रोविजन साथ साथ होती रहती है कि इस्म, फेल, हर्फ कलमे के 3 हिस्से होती हैं अरबी में, और इस्म की पहचान अल या तनवीन होती है, वाव नून या नून या अलिफ ता जमा की सूरत में आप देखेंगे। फेल जिससे काम के करने या होने का पता चले, और इससे टाइम का भी पता चल जाता है कि माजी है, मुस्तकबिल है, हाल है। हर्फ जो इस्म और फेल को मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, फी, अन, ये हम सारे पढ़ चुके हैं कि इससे फिर जुमले और सीगे बनते हैं। इस्म और हर्फ, इसको जब हम मिलाते हैं, देखिए इस्म को जब ज़मीर के साथ मिलाते हैं तो रब्बू, रब्बुहू हो जाएगा, रब्बुहू उसका रब, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। और जब हम हर्फ को मिलाएंगे तो लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। तो ये अब आप इसको प्रैक्टिस, आपकी मुझे उम्मीद है कि हो रही होगी साथ में, इसमें अब प्रैक्टिस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपको माशाल्लाह है, तो ये जल्द ही आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। वर्ब के बारे में हमने ये पढ़ा था कि 3 हरूफ से अरबी में बने होते हैं, ज्यादातर 3 लेटर्स होते हैं जिनसे बनते हैं, फ़अला, फ़तह, नसरा, दरबा। ये पहला सेट है जिसके ऊपर अभी हम पढ़े। फेल 3 तरह के होते हैं, या तो माजी होगा जो अभी हुआ नहीं, या मुजारे होगा जो अभी हो रहा है या होगा फ्यूचर में, और फेल अमर है हुक्म देना या गुजारिश करना। तो अभी हम जो है वो माजी, फेल माजी के ऊपर आज बात कर रहे हैं, जो हो गया, हो चुका है, परफेक्ट टेंस। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, ये हम पढ़ चुके, यानी उसने किया और फिर उसी की तरह आपने किया, मैंने किया, हमने किया। तो ये 5000 जो हैं वो अल्फाज इन नमूनों पे आए हैं कुरान में। तो ये काफ़ी, यानी एक बड़ा चंक है सीखने के लिए। तो इसी तरह जब आपसे कहा जाए कि हल फ़अला, हल फ़अला,
یعنی کیا اس نے کیا، نام فعل، ہاں اس نے کیا. آپ سے پوچھا جائے حل فعلتا، تو یہ اب آپ کو فعلا فعلتا فعلتو یہ اب آپ کو آپ کی پریکٹس میں ہونے چاہیے. تو حل فعلتا تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ نام فعلتو میں نے کیا، حل فعلتو نام فعلنا. آج کا جو سبق ہے جی اس میں ہم یہ 4 ماضی کے صیغے لیں گے. نصرہ، خلقہ، ابدا، ذکرہ. یہ نصرہ کا مطلب ہوتا ہے جی مدد کی اس نے، نصرہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، ابدا اس نے عبادت کی، ذکرہ اس نے یاد کیا. یہ پہلا ٹیبل ہے جی. تو کوئی والنٹیئر ہمیں یہ ٹیبل کائنڈلی کروا دیں. نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، اس طرح اشاروں کے ساتھ. جی سسٹر آسیہ پلیز. اونچا بولیے گا، آپ کی آواز نہیں آ رہی. نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. بہت شکریہ، ماشاء اللہ. تو حل نصرہ کیا اس نے مدد کی؟ نام نصرہ ہاں اس نے مدد کی. حل نصرو کیا ان سب نے مدد کی؟ نام نصرو ہاں ان سب نے مدد کی. حل نصرتا کیا آپ نے مدد کی؟ نام نصرتو ہاں میں نے مدد کی. حل نصرتم کیا آپ سب نے مدد کی؟ نام نصرنا ہاں ہم سب نے مدد کی. اچھا یہاں پر اب یہ آپ کی اٹینشن چاہیے ذرا اس کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں ایک اسم ہے زید، تو زیدن جب آتا ہے تو یہ 2 پیش آخر میں ہوتے ہیں، یہ اصلی حالت ہوتی ہے. ایک اسم کی اصلی حالت یہ ہوتی ہے. تو زیدن زید نے، زیدن زید نے یہ اصلی حالت ہے. یہ ہوتا ہے کرنے والا، جس کو اگر آپ ٹرمینالوجی یوز کریں گے گرامر کی تو فائل ہو جائے گا. اردو میں بھی ہم فائل ہی کہتے ہیں. تو کرنے والا یعنی یہ سبجیکٹ ہے، جملے میں اس کی حیثیت سبجیکٹ والی ہے، یعنی کرنے والا یہ ہے. فعل اس نے کیا ہے زیدن کرنے والا. جب اس کے اوپر 2 زبر آ جائیں گی جیسے نیچے دیکھ رہے ہیں زیدن، تو زیدن کا مطلب جو ہے وہ زید کو ہو جائے گا، یعنی کام جو کیا گیا ہے اس کا اثر اس پہ پڑ رہا ہے. یہ اب فائل نہیں ہے، یہ ہو جائے گا مفعول. اردو میں بھی ہم فائل کی میں نے استعمال کر دی. تو زیدن زید کو یہ بدلی ہوئی حالت ہے اور یہ آبجیکٹ ہوتا ہے. سبجیکٹ زیدن، آبجیکٹ زیدن. اس کو ہم اگزامپل سے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ آبجیکٹ فعل یا مفعول کا کیا مطلب ہے. زیدن کرنے والا، زیدن جس پر اثر پڑا. حل نصر زیدن. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ کوئی مجھے مطلب بتائے گا اس کا کیا ہے. حل نصر زیدن. جی سر، حل کیا نصرہ مدد زیدن کیا اس نے زید کی مدد کی. جی حل کا مطلب کیا؟ نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی زیدن. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ یعنی زید مدد کرنے والا ہے یا زید کی مدد کی گئی ہے؟ زید کی مدد کی گئی ہے. زید کی مدد کی گئی ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ زید کے اوپر 2 زبر ہیں دال کے اوپر اور ایک الف کا اضافہ ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ یہ زیدن سے زیدن کریں گے تو جب 2 زبر لگتی ہیں تو یہ ایک الف کا اضافہ یہاں پہ کیا جاتا ہے. یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے، یہ ہمیشہ آپ ایسے ہی دیکھیں گے ہر جگہ. تو حل نصر زیدن، نام نصر زیدن. حل نصرو زیدن کیا ان نے زید کی مدد کی ان سب نے؟ نام نصر زیدن. اسی طرح باقی جو ہے وہ آپ کمپلیٹ کر لیں گے کہ حل نصرت زیدن، نام نصرت زیدن. حل نصرتم زیدن، نام نصرنا زیدن.
खाला का टेबल कौन करवाएंगे जी? माशाअल्लाह, वॉलंटियर। सवाब का काम है, सबकत दे जाए। सिस्टर महविश प्लीज। यस सर। खौला को इसने पैदा किया, खौला को उन सब ने पैदा किया, खौला को आपने पैदा किया, खौला तू मैंने पैदा किया, खौला को तुम आप सब ने पैदा किया, खौला ना हम सब ने पैदा किया। माशाअल्लाह। सिस्टर फरा आप भी काइंडली बता दीजिए, प्रैक्टिस करवा दीजिए। आपका माइक सिस्टर फरा, माइक ऑफ है आपका। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खलकता आपने पैदा किया, खलकतु खलका मैंने उसने पैदा किया, खलका देखिए, हाँ ये इशारा उसने है। पैदा किया, खलक ये सबने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सबने पैदा किया, खलकना हम सबने पैदा किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, एक और हाथ भी यहाँ पे रेज हुआ है। ब्रदर अशरफ हैं, मोहम्मद अशरफ, काइंडली आप भी करवा दीजिए प्रैक्टिस हमें। माइक ऑफ है आपका, माइक ऑन कर लीजिए। जी बोलिए ब्रदर अशरफ, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। ऑलराइट, चलें आगे चलते हैं, फिर आप दोबारा आपको मौका मिलेगा नेक्स्ट इंशाल्लाह करने में। अच्छा, सिर्फ अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया है, तो हम जब अरबी के जुमले बनाते हैं तो हम इसमें माँ इस्तेमाल करेंगे, नफी। एक तो नफी सीख लेंगे, और दूसरा ये है कि हर चीज को अल्लाह ने ही पैदा किया है। तो हल खला का मतलब यह है कि क्या उसने पैदा किया, मा खला का उसने नहीं पैदा किया। हल खलकू क्या उन सब ने पैदा किया, मा खलकू नहीं उन सब ने नहीं पैदा किया। हल खलकता क्या आपने पैदा किया, मा खलकतू मैंने नहीं पैदा किया। हल खलक तुम क्या आपने पैदा किया, मा खलक ना हमने नहीं पैदा किया। इसी तरह जैसे ज़ैदुन था और ज़ैदन था, इसी तरह एक और सिगा लेते हैं शैउन का। शैउन चीज ने उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं शै, ये असली हालत है जी। शैउन ये असली हालत है। कुछ कहना चाह रहे हैं सिस्टर? शैउन ये असली हालत में है और ये सब्जेक्ट है। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो ये शैअन आ जाएगा, दो ज़बर आ जाएंगे और अलिफ का इजाफा तो मैंने बताया कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो ये शैअन हो जाएगा, ये बदली हालत होती है। हल खलक शैअन क्या उसने कोई चीज पैदा की, मा खलक शैअन उसने कोई चीज पैदा नहीं की। इसी तरह हल खलकू मा खलकू हल खलकत शैअन, हल खलकत शैअन मा खलकतू शैअन मैंने कोई चीज पैदा। हल खलकतुम शैअन मा खलकना शैअन। ये टेबल हमें कौन करवाएंगे जी? रेज योर हैंड। ब्रदर अशरफ अगर आपका माइक ठीक हो गया है तो काइंडली आप प्रैक्टिस करवा दीजिए, ट्राई करें। ज़करा ब्रदर अशरफ के माइक में कोई आवाज नहीं आ रही है हमें। कोई और प्रैक्टिस करवाना चाहेंगे हमें? ब्रदर अशरफ आप अपने माइक को जरा देख लीजिए कि वो क्या वजह है कि आवाज नहीं आती है। जी सिस्टर फरा आप काइंडली प्रैक्टिस करवा दीजिए। ज़करा इसने जिक्र किया, ज़करू इन सब ने जिक्र किया,
ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. بہت اچھے، ویری ویل ڈن. ابدا، ابدا کون کروائے گا یہ پریکٹس جی؟ اس نے عبادت کی. ابدا جی برادر اشرف آپ ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں؟ آلرائٹ، کوئی اور والنٹیئر؟ چلے میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابتا یہاں پہ غور کیجئے، یہاں پہ دال کے بعد تا ہے، اور دال کے بعد جب تا آتا ہے تو تا کے اوپر آپ نے ایک یعنی تشدید ہے یہ، تو اس کو پھر با کو تا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو اس میں دال کی آواز نہیں آئے گی، اس میں تا کی آواز آئے گی. ابتا، ابتا، تو ابتا آ جائے گا. آپ نے عبادت کی، ابتو میں نے عبادت کی، ابتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم نے عبادت کی. یہ سسٹر آسیہ آپ پریکٹس کروا دیں کائنڈلی ایک دفعہ. ابدا اس نے عبادت کی، ابدو ان سب نے عبادت کی، ابتا آپ نے عبادت کی، ابتو میں نے عبادت کی، ابتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. ماشاءاللہ. الحمدللہ آج کے سبق میں سبق نمبر 10 کے اختتام پر آپ نے 116 ٹوٹل الفاظ سیکھ لیے ہیں جو آلموسٹ 29,000 بار قرآن پاک میں ریپیٹ ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو بیٹری ہے لیول یہ کہاں اوپر پہنچ چکا ہے. تو آپ زیادہ ہم نے الفاظ سیکھ لیے. اپنے اس ٹارگیٹ جو تھا ہمارا 41,111 ابھی تھوڑے باقی ہیں. اس میں آپ لوگوں کا جو مڈ ٹرم ہے وہ ڈیو ہے انشاءاللہ پرسوں. تو کل ہم سبق نمبر 11 کریں گے، اور پرسوں اسی ٹائم پہ جو کلاس کا ٹائم ہے اس میں آپ اپنا مڈ ٹرم دیں گے، اور مڈ ٹرم جو ہے وہ اسی ٹائم پہ 5 بجے لیٹ سے شارپ 5:10 پہ شیئر کیا جائے گا. اور آلموسٹ آپ کے پاس یعنی 1 گھنٹہ ایک ٹائم ہوگا، آپ آسانی سے 40 منٹ میں کر سکیں گے، لیکن پھر بھی چلے 1 گھنٹہ، اور اگر مزید بھی 5-10 منٹ چاہیے ہوں گے کوئی بھی ٹیکنیکل وجہ سے تو وہ بھی اکوموڈیٹ کر لیے جائیں گے. تو یہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 11 تک ہوگا. تو اپنی کائنڈلی تیاری رکھیے، اپنی ورک بک کو تیار رکھیے، اپنے ہوم ورک جو ہیں ان کو دیکھیے، تو انشاءاللہ کوئی آپ کو پرابلم ہونی چاہیے نہیں. اور ٹارگیٹ رکھیں کہ آپ نے ایکسلنس والا جو ایوارڈ ہے، جو سرٹیفکیٹ ہے وہ لینا ہے، جو کہ 90% پہ آتا ہے. تو پرسوں انشاءاللہ یہ ساری انفارمیشن گروپ میں شیئر کر دی جائے گی. ٹیچر بنیے، لوگوں کو سکھائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ایگزام یا مڈ ٹرم کے حوالے سے آپ نے کوئی کویسچن کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. سر یہ اس ٹائم ہوگا 5 o'clock سے 6. جی کلاس کے ٹائم پہ ہی ہوگا. 5:10 پہ شارپ آپ کے گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا. اسی طرح جیسے آپ ہوم ورک کرتے ہیں اس کو اوپن کریں گے اور آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں. تو سر جی یہاں پہ 5:15-16 پہ اذان اثر ہوتے ہیں. جی وہ اسی طرح یہ ہے، لیکن یہ اب کیسے کیا جائے کیونکہ ملک کے مختلف حصوں میں جگہوں پہ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، تو ایک ایوریج ٹائم بھی لینا ہے. تو ارلی نماز پڑھنے ہیں. ارلی نماز آپ تو ویسے بھی جو ہیں وہ خواتین کے لیے تو جو ہے وہ مسجد جانا اس طرح فرض نہیں ہوتا، تو آپ ارلی نماز پڑھیں. یہاں پر تو 4:15 بجے جو ہے وہ جماعت ہو بھی جاتی ہے. تو اس لیے we have to bear with all these things. ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ چلیں، بہت شکریہ. گڈ لک فار یور ایگزام، اور انشاءاللہ کل سبق نمبر 11 میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.